رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے بخششیں، رحمتیں، برکتیں اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ایک ذریعہ ہمارے لیے بن کر آتا ہے، بالخصوص نوجوان نسل کے حوالے سے، چونکہ یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں فتنوں کا ایک سیلاب ہوتا ہے، خواہشات کا، نفسانی بہکاوے ہیں، یہ ساری چیزیں نوجوان نسل کے ساتھ، اور پھر ہمارے معاشرے میں جس طرح ایک گناہوں کے لیے ہر طرح کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور قدم قدم پہ اس طرح کے مواقع بآسانی ہمیں مل جاتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کی طرف آنا چاہے، نیکیوں کا اگر کسی کا رجحان اور ذہن ہے تو اس کے لیے مشکلات آتی ہیں، گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں، پریشانیاں کبھی آ جاتی ہیں، کبھی معاشرے کی طرف سے تان و تشنی ہوتی ہے، لیکن گناہوں کے لیے اگر کوئی جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ و پابندی نہیں ہے۔ تو اس لیے بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ ہماری تربیت کا بھی ہے، کیا بات، اور ہماری اصلاح کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم واقعتاً سدھرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایک تو ہمارا جو ازلی دشمن ہے شیطان، اس کو بند کر دیا، اور پھر نفس کے بہکاووں کو کمزور کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی ایک عبادت عطا فرما دی، اور پھر ماحول بھی عطا فرما دیا کہ اگر چاہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ ایسا عبادت اللہ ماحول عطا فرمایا کہ ہر طرف ہم عبادتوں کی بہار دیکھتے ہیں، یعنی پورا سال جو گناہوں میں مبتلا زندگی گزارنے والے ہیں، اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھتا خدا نہ خواستہ تو ایک تصور اور خوف یہ آتا ہے، ایک لحاظ و شرم یہ آ جاتی ہے کہ کسی کے سامنے گناہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا ماحول پاکیزہ عطا فرما دیا۔ تو اس لیے نوجوان نسل بالخصوص اس ماہ مقدس سے فیض حاصل کر کے، فائدہ حاصل کرتے ہوئے گناہوں سے اگر ترک کرنا چاہیں اور نیکیوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو ایک تو عبادتوں کا ماحول ہے کہ دن میں روزے کی ایک عبادت ہے، پھر نمازوں کی پابندی لازمی کی جائے، اور ہمارے ہاں ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ مساجد میں ایک بہار آ جاتی ہے، تراویح، نماز تراویح میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل جو ان سارے معمولات میں پیش نظر آتی ہے، ہم دیگر جو چیزیں ہیں جو اس ماہ مقدس میں بالخصوص نہیں ہونی چاہیے، کہ ہم دیکھیں پوری رات وہ کرکٹ میں وہ ایک ماہ مقدس کو گزار دیا جاتا ہے، یہ مہینہ تو ایسا کہ اس میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، باقاعدہ اس کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں کہ رمضان شریف میں ٹورنامنٹ کیے جا رہے ہیں اور بڑا ایک اس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، اس میں بے شمار خرابیاں ہیں، بے شمار وہ بگاڑ، اور پھر رمضان مبارک کا جو مقدس مہینہ ہے اس کی حرمت و تقدس کی پامالی کا ایک ذریعہ بنتا ہے، تو اس لیے یہ لمحات تو ایسے ہیں، اور پھر رمضان کی راتوں میں بالخصوص آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار افراد کو بلا حساب و کتاب بخشش فرمائی جاتی، تو یہ تو بخشش کے لمحات ہیں، کیا بات، تو اس میں اگر اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، کیا بات، تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کے کسی بھی لمحے کو ہم ضائع نہ کریں، اگر رات میں ہم کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہے تو سو جائیں، سونا بھی عبادت ہے، عشاء کی نماز تراویح باجماعت ادا کریں، اس کے بعد سو جائیں، اگر زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، دن بھر کی اگر مصروفیات ہیں، اور سحری کریں، نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جو عشاء اور فجر باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، رمضان کی عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا اس کا تصور نہیں، کیا بات ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔